چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ شاہی جامعہ مسجد ادونی علی عادل شاہ کی دور کی یادگار ہے۔ اسے 1662 میں سدی مسعود خان نے تعمیر کیا۔ مسعود خان شاہی جامعہ مسجد ادونی علی عادل شاہ کی دور کی یادگار ہے۔ اسے 1662 میں سدی مسعود خان نے تعمیر کیا۔ مسعود خان ادونی میں گورنر تھے اور ان کو علی عادل شاہ نے مقرر کیا تھا۔ اس زمانے میں ادونی اور دیگر علاقے علی عادل شاہ کے ماتحت تھے، یعنی عادل شاہی حکومت اس وقت جاری تھی۔ مسعود خان نے یادگار کے طور پر ایک جامع مسجد بنائی اور اس کے لیے کافی محنت کی۔ یہ ان کا یادگار کارنامہ ہے۔ مسعود خان نے اس مسجد کی تعمیر میں 2 لاکھ روپیہ خرچ کیا اور پھر کاریگروں کو، معماروں کو انہوں نے بیجاپور سے طلب کیا، اور جامع مسجد میں ایک نام ہم کو ملتا ہے کہ جنہوں نے جامع مسجد کو تعمیر کیا، اور پھر اس میں بےحد کاریگری ہے اور کتبے وغیرہ عربی میں لگائے گئے ہیں۔ شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کے بانیوں میں سے ہیں، اور آپ ہی نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور بعد میں مسجد تعمیر ہوئی تو آپ ہی نے نماز فجر سے مسجد کا آغاز کیا۔ بڑے بڑے اولیاء کرام اس زمانے میں موجود تھے جو تہجد گزار تھے۔ مسعود خان کی یہ خواہش تھی کہ ان کی مسجد کو تہجد گزار اولیاء کرام بنائیں، یعنی سنگ بنیاد میں حصہ لیں۔ مسجد تعمیر ہوئی اور یہ پورے جنوبی ہندوستان میں مشہور مسجد ہے، اور بیجاپور میں کئی مساجد ہیں مگر اب وہ ویران ہیں، ان میں کوئی رونق نہیں رہی ہے، مگر جامع مسجد ایسی ہے کہ یہ بارونق ہے اور ہمیشہ نمازیوں سے بھری رہتی ہے۔ اور پھر مسعود خان کے زمانے میں واقعہ پیش آیا کہ اورنگزیب عالمگیر نے، جو شیعوں کے دشمن تھے، انہوں نے بیجاپور پر حملہ کیا، اور چونکہ ادونی بھی بیجاپور میں شامل تھا، اور انہوں نے حیدرآباد میں جا کر ایک کمانڈر کو بھیجا اور حکم دیا کہ جا کر ادونی کو فتح کر لیں، مگر قلعے کا فتح ہونا بڑا مشکل تھا، اور اس کا محاصرہ بھی کر لیا گیا، مگر کسی طرح سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور آخر کو مسعود خان کے چند لوگوں کو اس نے ملا لیا، جو حاکم، جو لشکر کا امیر تھا، اس نے مسعود خان کے لوگوں کو ملا لیا اور پوچھا کہ ہم کس طرح سے اس قلعے کو فتح کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ
مسعود خان نے جامع مسجد بنائی اور یہ مسجد ان کو بیحد عزیز ہے. اگر مسجد پر توپ چلایا جائے اور تو وہ باہر نکل آئیں گے. مسجد کو مسمار کرنے کا بہانہ کرو اور مسجد کے اوپر توپ سے نشانہ بناؤ. یہ صرف بہانہ تھا. اور جب توپ کو مسجد کے اوپر نشانہ باندھا گیا تو مسعود خان خود قلعے میں سے باہر نکل آئے. اور غازی الدین خان، اب مجھے یاد آ رہا ہے، غازی الدین خان کو اورنگزیب عالمگیر نے بھیجا تھا کہ جا کر ادوانی کو فتح کر آؤ. غازی الدین خان نے حکم دیا کہ اس مسجد کو مسمار کرنا چاہیے. تو مسعود خان کو معلوم ہوا تو وہ ڈر گئے اور چاہا کہ سپرد ہو جائیں، سرنڈر ہونا چاہیے تاکہ غازی الدین خان ان کی مسجد کو چھوڑ دیں. بہانہ کیا اور کہا کہ ہم مسجد کو مسمار کرنے کے لیے آئیں گے. تو مسمار تو نہیں کیا. مسعود خان باہر نکلے قلعے میں سے اور کہا کہ میرا سب کچھ اس مسجد پر نثار ہے. میرا مال، میری اولاد، میری بیوی، بچے، یہ سارا قلعہ تم لے لو اور مسجد کو جسے میں نے بنایا ہے اور جو خانہ خدا ہے اسے چھوڑ دو. مگر چھوڑا نہیں. مسعود خان ان کے آگے سرنڈر ہوئے تو ان کو پکڑ کر غازی الدین خان نے بیجاپور کو بھیج دیا. تاریخ میں لکھا ہے کہ مسعود خان کو قید خانے میں رکھا گیا تھا اور وہیں ان کا انتقال ہوا. صعوبتوں کو برداشت کرتے رہے، آخر ان کا انتقال ہوا اور قید خانے کے صحن ہی میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا. آج تک معلوم نہیں ہے کہ مسعود خان کی مزار کہاں ہے. یہ واقعہ ہے جو تاریخ مملکت بیجاپور میں لکھا ہے. یہ ایک ورشن ہے، دوسرے ورشن بھی ہو سکتے ہیں. کہا گیا کہ وہاں بیجاپور میں آپ کو پھر سے گورنر بنایا گیا، مگر جو روایت ہے وہ یہی روایت ہے. اس مسجد میں کتبے ہیں. اس میں مسجد میں 5 کمان ہیں اور ہر کمان پر ایک کتبہ ہے جس میں مسجد کی تعریف ہے، مسعود خان کی بھی تاریخ ہے اور سنہ عیسوی اور ہجری بتایا گیا ہے. اور پھر ان کتبوں کو لکھنے والے حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ رہے ہیں. 2 پتھر کے زنجیریں اس مسجد میں دیکھی جاتی ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف. ان زنجیروں کا کمال یہ ہے کہ یہ بلیک سٹون سے بنائے گئے ہیں اور اس میں کمال ہے، بہت ساری سنگ تراشی اس میں ہے. اور ان زنجیروں کو دیکھنے کے لیے زائرین دور دور سے آتے ہیں. اور ایک ہی پتھر میں تراشی گئی یہ زنجیریں دیکھنے کے قابل ہیں اور بتاتی ہیں کہ اس زمانے کا 16ویں صدی عیسوی کا سنگ تراشی اور اس کا معیار کیا تھا.